الحمد لله الذي أحمدك يا مالك الملك وأصلي وأسلم عليك يا عظيم الخلق والخلق والسلام على الذين آووا ونصروا لدين الله والملك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. صدق اللہ العظیم. دار و رسن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم. وہ دولت جنوں جو زمانہ سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہم. سامعین ذی وقار، آج کے اس پروگرام میں میرے الفاظ اور آپ کے تصورات جس عنوان کا طواف کریں گے وہ ہے مدارس دینیہ کا پس منظر اور اس کا ارتقائی سفر. ذی وقار سامعین، مدرسہ درس و تدریس تعلیم و تعلم کے سلسلے کا نام ہے. یہ سلسلہ جہاں بھی قائم ہو جائے مدرسہ کہلاتا ہے. اس سلسلے کے لیے نہ تو کسی وسیع و عریض رقبے کی ضرورت ہے، نہ شاندار عمارت کی، نہ درسگاہوں کی قطاروں کی، نہ جدت و آسائش کی، بلکہ حصول علم کے جذبہ سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جہاں بھی شروع ہو جائے اسے مدرسہ ہی کہتے ہیں. پھر چاہے وہ ایک طالب علم اور ایک استاد ہو، چاہے ماں کی گود ہو یا انار کا درخت، چاہے آسمان کی چھت ہو یا کوئی عمارت، چاہے کوئی خوبصورت محل ہو یا قید و بند، غرض تعلیم و تعلم کا سلسلہ جہاں بھی شروع ہو جائے اسے مدرسہ کہتے ہیں. ذی وقار سامعین، اس سلسلے کی تلاش میں نے جب قرآن و سنت اور تاریخ پر نظر ڈالی تو مجھے اس بات سے حیرت ہوئی کہ اس سلسلے کا آغاز کسی ولی، نبی، کتب، ابدال یا دنیا کے کسی بادشاہ، وزیر، مشیر، وڈیرے یا صدر نے نہیں کیا، بلکہ اس مقدس سلسلے کا آغاز خود خالق کائنات نے کیا. اور قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اس سلسلے کے سب سے پہلے طالب علم حضرت آدم علیہ السلام تھے. پھر ان کا فرشتوں کے روبرو امتحان لیا گیا اور امتحان کی کامیابی پر زمین میں خلافت کے سر اور ان کے سر سجایا. پھر خالق کائنات نے اس امت میں یہ سلسلہ غار حرا سے شروع فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین علیہ السلام سورہ تعالیٰ کی ابتدائی آیات لے کر نازل ہوئے. پھر اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں مستقل طور پر اس سلسلے کو شروع فرمایا. اس مدرسہ کے ایک طالب علم نے مکہ کے مسلمان گھرانوں میں تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھا. پھر یہ سلسلہ میں صفہ کی چبوتروں سے نظر آتا ہے. مزید آگے بڑھے شہبابی تعلیم میں 7-10 ہجری تک یہ سلسلہ نظر آتا ہے. سلطان محمد تغلق 1000 سے زائد مدارس کی بنیاد رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس دور میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ اس قدر عام ہوا. کریم اگر بنگال کی بات کروں تو ایک انگریز ریٹر لکھتا ہے انگریزی مدارس سے قبل بنگال میں 80,000 سے زائد مدارس ہوئے. پھر انگریز مسلط ہوا، مدارس کی بجائے مشنری سکول لانچ کیے، مدارس کے فنڈ بند کیے گئے، مدارس پر پابندی عائد کر دی گئی، مدارس کو بیجا قوانین میں گھیرا گیا. سامعین ذی وقار، مزید آگے بڑھے عہد رسالت کے بعد دور فاروقی، حجاز مقدس اور ہر فتوحاتی اسلامی علاقے میں دینی مکاتب کا قیام نظر آتا ہے. شام کی جامعہ مسجد میں سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے حلقہ درس میں 1600 طلباء کا ایک وقت میں زانوِ تلمذ طے کرتا نظر آتا ہے. جیسے جیسے فتوحات میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ویسے درس و تدریس کے لیے دینی مکاتب کا قیام بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اہل ثروت، امراء اور غرباء کے گھرانوں کا تعلیمی مراکز بنتا نظر آتا ہے. مزید آگے چلے شبابی تعلیم میں 7-10 ہجری تک یہ سلسلہ نظر آتا ہے. عہد رسالت کے بعد دور فاروقی، حجاز مقدس اور ہر فتوحاتی اسلامی علاقے میں دینی مکاتب کا قیام نظر آتا ہے. سامعین ذی وقار، تاریخ کے سنہری صفحات شاہد ہیں کہ ان مدارس نے
ایسے سماجی، معاشی، معاشرتی اور دفاعی ماہرین تیار کیے، ایسے قاضی، طبیب اور حکمران تیار کیے، ایسے کارکن اور ورکر تیار کیے کہ چشم فلک نے نہ اس سے بہتر کوئی سیاست دان دیکھے، نہ تاجر و مزدور دیکھے، نہ جنرل و سپاہی دیکھے کہ ان کی ثقافت کے سامنے دنیا کی ثقافتیں دم توڑ گئی، تاریخ و تحقیق کے میدان میں گئے تو اپنی امتیازات کے جھنڈے گاڑ دیے۔ انہی مدارس کے فضلات تھے جو زبان و لب کے میدان میں گئے تو اپنی انفرادیت منوائی، سیاست کے میدان میں گئے تو برتری حاصل کی، دفاع قوم و وطن کی باری گئی تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں قدم رکھا تو صدیوں سے لاعلاج مرض کو قابل علاج قرار پایا۔ میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جن کا نظام آفاقی، نظام پیغام آفاقی، سوچ، نظر و فکریات آفاقی۔ اگر میں بات کروں فتنوں کی، پھر چاہے وہ فتنہ پرویزیت ہو، فتنہ غامدیت ہو یا وہ فتنہ رسم و رواج، الغرض دین اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کے خلاف اہل مدارسی بنیاد مرصوص کا روک ڈالتے ہوئے کھڑے تھے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ مدارس پر حالات آئے، پریشانیاں آئی، معلمین و مدرسین پابند سلاسل ہوئے، صفاسی سے مٹانے کے منصوبے کیے گئے، ہراساں بھی کیا گیا، صبر و اسباب بران سے بھی گزارا گیا، بینک اکاؤنٹ بلا کیے گئے، لیکن مدارس کا سلسلہ نہ رکا نہ تھما۔ مدارس کل بھی چل رہے تھے، آج بھی چل رہے اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔